السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بہت سے سیاسی معاملات ہیں جس پر آج بات کرنی ہے۔ آج ایک خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان میں کورونا کی ویکسین لگ چکی ہے۔ یہ خبر اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان کو برطانیہ نے جو ریڈ لسٹ سے نکالا ہے، وہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا نظام اتنا فول پروف نظام ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، اور ہماری جو ویکسینیشن کا جو NCOC کا سسٹم ہے وہ سسٹم بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میاں صاحب اس تمام دورانیے میں پاکستان میں رہی نہیں، اور ان کا ایک غلط اندراج کر دیا گیا ہے۔ 2 انٹری آپریٹرز معطل بھی کر دیے گئے ہیں۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کس طرح میاں صاحب کو پاکستان میں ہوئے بغیر ویکسین لگ گئی۔ ایک تو ہو گیا یہ ویکسین کا، یہ حکومت سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحب کی جو آج پریس ٹاک تھی کورٹ کے بعد، بڑی دلچسپ پریس ٹاک تھی۔ ایکسٹینشن کے بارے میں، سروسز چیفز کی ایکسٹینشن کے بارے میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا جس کا بڑا دلچسپ جواب دیا انہوں نے۔ 2 جواب تھے، ایک اندر بھی دیا جب وہ رپورٹر سے بات کر رہی تھی، پھر ایک باہر دیا، باہر جو کیمرے کے سامنے دیا، ذرا وہ سن لیجئے۔ پہلے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آپ کی پارٹی نے دی تھی، تو اب نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے میں کیوں اعتراض ہے؟ کہ جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریاکشن دیں گے۔ باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ جس ایکسٹینشن میں پہلے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، اس ایکسٹینشن میں میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ اس گناہ میں میں شامل نہیں ہوں۔ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ سارے شامل ہیں اس میں، جو اس دن اسمبلی میں سینٹ میں موجود تھا وہ سارے اس گناہ میں شامل ہیں۔ وہ جنہوں نے یہ لندن سے آرڈر پاس کیا وہ بھی گناہ گار ہیں، وہ بھی اس گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ صرف مریم نواز شریف صاحبہ اس گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ توشہ خانہ کیس پر بھی بات کریں گے کہ اس پر پرانے وزراء اعظم کے خلاف ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں۔ زرداری صاحب کے سابق صدر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، میاں نواز شریف صاحب، ان سب کے خلاف ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے اس حکومت سے کہ جی آپ بتا دیں، وہ نہیں بتا پا رہے کہ وہ یا بتانا نہیں چاہتے، اس کو چھپانے کی وجہ آخر کیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علی نواز مان صاحب تحریک انصاف، بہت شکریہ آپ کا۔ میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این اے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ وسیم بدامی صاحب ہمارے دوست لاہور سے، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم بدامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت دیں تو بدامی صاحب سے شروع کر لیں، ذرا مریم بی بی نے جو بیان دیا اس پر ان سے بدامی صاحب بہت بڑا گناہ یہ کر دیا سروسز چیف کی ایکسٹینشن کا بقول مریم نواز شریف صاحبہ۔ میں ذرا سن لیجیے گا اس کا، میں ذرا تھوڑا سا سوال کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ کچھ لوگوں کو اسلام آباد لندن بلایا گیا، ان کو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے گناہ گار آرڈر سنایا گیا کہ آپ جائیں اور اس بل کی آپ نے حمایت کرنی ہے انکنڈیشنلی۔ شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں بیانات دیے کہ اس کی انکنڈیشنل حمایت ہم کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی کنڈیشنز نہیں لگا رہے۔ یہ سارے اس گناہ میں شریک تھے الحمدللہ۔ لیکن مریم بی بی کہتی ہیں کہ وہ نہیں تھیں، وہ اس مسلم لیگ میں نہیں ہیں، میں اس مسلم لیگ میں شامل، یہ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ نائب صدر تھی اس دن، نہ کوئی استعفیٰ دیا، بلکہ ان کی جانب سے محمد زبیر صاحب اگلے دن ٹی وی پروگرام میں میرے پاس ہی آئے، فون پر آئے، کہا کہ مریم بی بی شامل نہیں۔ میں نے اس ٹائم ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا مشکل تھا، روز آپ گفتگو کرتے ہیں، ایک فون اٹھاتے میاں صاحب سے پوچھ لیتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب زبیر صاحب کے پاس نہیں تھا، لیکن صرف یہ کہ مریم بی بی کا سے لینا دینے نہیں۔ آپ کا اس پہ 2 سینٹ دینا مجھے کہ یہ آخر کیوں کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون میں 2 بیانیے وہ تو ظاہر ہے کوئی اوپن سیکرٹ ہے، لیکن یہ جب بھی کسی بھی کیمپ کا بندہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے نا کہ میں کس طرف کھڑا ہوں، تو وہ اصل میں اپنی پارٹی پر ہی خود کو حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے شاید آج یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی جو بھی تھا میری رائے اس کے برخلاف تھی، میری اس وقت بھی اوپینین تھی کہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھی یہ تو طے ہے نا کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ والد محترم تو بقول ان کے اس گناہ میں شامل تھے ہی نا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا آپ کا انٹرویو پہ بہت سارے اور حوالے، اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ ریفر کر رہے ہیں، میں سنا دیتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا، سنیے۔ فیصلہ کنوے کر دیا گیا 7 دسمبر کو، جب آپ 7-8 لوگ لندن گئے پہلے شہباز صاحب سے ملقات، یعنی فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ ہمیں میٹنگ میں بتایا گیا، انہوں نے کہا یہ پارٹی پالیسی ہے، the party policy was given to us۔ جو اس کا کرکس تھا اس کی کل ہم نے تعمیل کر دیا، اور کرکس یہی تھا کہ آپ کو بلا کے کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ These were the instructions. We stand by. اور کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ شہباز شریف صاحب پریویل کر گئے، یہ فیصلہ نواز شریف صاحب۔ جی بالکل، کوئی فیصلہ ہمارا شہباز شریف صاحب جو ہے بغیر نواز شریف کے پریویل نہیں کر سکتے ہمارے اوپر۔
बदामी साहब, क्योंकि आपने मेंशन किया, मैं कहा ये भी सुना दूंगा। जी हाँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब मैं वाकई नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि आपके मेहमान भी हैं हमारे बड़े मोहतरम जनाब जावेद लतीफ साहब। एक और खुदकुश हमलावर है ये भी खुदकुश हमलावर है, आते हैं इनकी तरफ, इनको एक खुदकुश हमले का नोटिस भी मिल चुका है। ये जुमला मैं इनसे कह भी चुका हूँ वैसे ऑफ एयर के, भाई आप क्यों यार खुदकुश हमले करते रहते हैं। तो जावेद साहब ने एक सेकंड जावेद लतीफ साहब सुनना जरा वसीम, उन्होंने हमें ये कहा कि जिनको आप बुलाते हैं उनको ना दबाना। मैंने यहाँ से मियाँ साहब को फोन किया था, मैं कहा मियाँ साहब जावेद लतीफ साहब को एक शोकॉज नोटिस होना चाहिए। मियाँ साहब ने कहा जैसे आपकी इंस्ट्रक्शंस काशिफ साहब, इस गुनाह में मैं आपके साथ बराबर का शरीक होऊंगा। उन्होंने एहसन इकबाल साहब को फोन किया और एहसन इकबाल साहब ने शोकॉज नोटिस निकाल दिया। और खुदा दा वास्ता सानू क्यों पिछले आंदे ताड़ी अपनी पार्टी का मसला है, भी गल बदल गई। लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि मियाँ साहब ने इनको फोन किया। अब मैं पूछूंगा, हो सकता है मेरी खबर ठीक है या गलत, वो उसको मियाँ जब कीता मियाँ साहब ने फोन तो नहीं, अच्छा तो खबर गलत। जी वसीम कंटिन्यू। तो मैं खाली ये सोच रहा हूँ कि जावेद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी यूं समझा गया कि भाई, और खुद जावेद लतीफ साहब ने कहा कि भाई मीडिया पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब किसी और ने, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम नहीं लिया, हम सबको पता उनकी बात कर रहे थे, जब किसी और ने अपनी राय को पार्टी राय बनाकर पेश किया तो फिर मैं भी मजबूर हो गया कि मैंने भी फिर अपनी बात की। तो भाई फिर क्या ये इस बयान के तहत क्या मरियम नवाज शरीफ साहब अभी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब नहीं हो गई कि एक जमात का फैसला था, ना कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का, एक जमात का फैसला था एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का, और उस जमात की एक रहनुमा ने जिनका नाम मरियम नवाज है, उन्होंने टीवी आ गया मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो इस गुनाह में मैं शामिल नहीं रही। तो मुस्लिम लीग नून आई थिंक इस तरह के बयानात देके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजीद एक लाफिंग स्टॉक बना रही है और अपने वोटर्स में मजीद कंफ्यूजन पैदा कर रही है। इट मे बी समथिंग बेनिफिशियल फॉर अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन PMLN, बट एज अ पार्टी आई थिंक इट इज डिजास्ट्रस, जिसका आज हमने मिसाल देखी है। वसीम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ये गुनाह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी किया, ये गुनाह मियाँ जावेद लतीफ ने भी किया। इस गुनाह में सारे पार्लियामेंटेरियन मुलव्वस हैं। या तो आप सारे अपने गुनाह कबूल करें और माफी मांगे कौम से, या फिर एक शोकॉज नोटिस दे दो कि भाईजान पार्टी का फैसला तुसी कौन होंदे गुनाह कर। मैं अर्ज करूं? नहीं चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं मेरा पता, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल पूछांगा, इतना पता रख लो कि तुसी जवाब देना है। जिनको आप बुलाते हैं और जिससे फिर बातें करवाते हैं, दोस्तियां ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है। सर मैं कदी छुपाई और गल तो सुनो ना, गल सुनो, मगर बात जो हकीकत है ना काशिफ अब्बासी साहब, मैं अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए कि आप मान जाते हैं कि जो सही बात है उसको सही कहना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो कानूनी सुकम था जो ज़ेरे बहस आया और असम्बली में उसकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ी, और उस पर बुलाया नहीं गया था लंदन पार्टी मेंबरान को, बल्कि गए थे कुछ मेंबरान नवाज शरीफ साहब के पास गए थे और वहाँ ये बात हुई थी। और मियाँ साहब ने जो उनसे कहा था वो ये कहा था कि कायमा कमेटी और असम्बली में इस पर बहस होनी चाहिए और अपनी जमात के अंदर भी इसको बहस करवाएं, हतमी बात बाद में करेंगे, जो आप वहाँ से रिपोर्ट करेंगे उस पर हतमी बात कर लेंगे। और जो इख्तलाफ था, अब सुन लेना। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस कुछ और थी, पाकिस्तान आके हुआ कुछ और। यस। और उस मीटिंग में आप भी शामिल थे, मुझे याद है आपने बहुत शोर मचाया था, जिस मीटिंग का मैं अब जिक्र करने लगा हूँ, जिसमें ये कहा गया था कि हम हलफ लेकर आए हैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो खायर साहब ने वो पार्लिमानी पार्टी में कहा परवेज़ रशीद साहब को कि सर जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं कोई आगे पीछे की बात कर रहा हूँ? तो आगे से उन्हें कहा क्योंकि मैं हलफ लिया हुआ, लेकिन एसेंस या इस तरह का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था कि रूह वही है जो आप कह रहे हैं। ये बात हुई थी आपके सामने? नहीं, जो बात आप कर रहे हैं रूह वो है, ये बात नहीं हुई थी। वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। परवेज़ रशीद साहब से उन्होंने पूछा और उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और पूरी पार्लिमानी कमेटी में अक्सरियत ये कह रही थी कि आपको ये बात पार्टी की कमेटी में लानी चाहिए थी और नवाज शरीफ साहब को हमारा पैगाम दें, और जब तक नवाज शरीफ साहब हमें कहें ना पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग में, वो खुद ना कहें, उस वक्त तक हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं जो आप बात कर रहे हैं। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी
لندن تھے یا گرفتار تھے کیونکہ لندن میں تھے، لندن میں تھے. if I'm not mistaken. ہاں ایسا ہی تھا، ایسا ہی کچھ تھا. if I'm not mistaken. ہاں چیک کر لیں یار ذرا بس پھر بھی. کہ مجھے یاد ہے اس میٹنگ میں وہ جو کھانا ہوا تھا پہلے شہباز صاحب سے ملے تھے پھر میاں صاحب آئے تھے اس میٹنگ میں، اگر آپ کو یاد ہو. مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے مگر یہ مجھے یاد ہے کہ وہ اسمبلی نہیں تھے. اچھا وہ اچھا اس گناہ میں وہ ملوث نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہو. میری حیث تو سن لینا. مخالف صاحب تو ورنہ مخالف ہی گناہ گار نہیں، باقی سارے گناہ گار. اپنی گلا کریے ہوگے اگلے دن بھی سن لو. شہباز صاحب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. مگر اس میں کون شامل تھا کون نہیں، میں یہ آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی. اور یہ بات اس وقت یہ تو خیر زبیر صاحب ہمارے پر، میں نے اسی لیے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا کہ اگلے دن زبیر صاحب نے میرے ہی ادھر ہی آ کے کہا کہ مریم بی سے مشاورت نہیں اور وہ اس کے خلاف ہے. یہ اگلے دن کی بات کر رہا ہوں. لیکن اور میاں نواز شریف صاحب نے مجھے حتمی رائے نہیں دی تھی. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا، 8 لوگ وہاں سے آئے، ان ساروں نے جس میں پرویز رشید صاحب بھی شامل ہیں، آپ ان پر بھی یہی الزام لگا رہے ہیں. پرویز رشید، خرم دستگیر، رانا تنویر، خواجہ آصف اور کون تھا، اور بھی 3 لوگ اور تھے. if I'm not mistaken مریم اورنگزیب صاحب بھی اس میں شامل شاید، if I'm not mistaken. جی بالکل. یہ سارے لوگ گئے، میاں صاحب نے ان کو کہا کچھ اور، وہ سارے آپس میں رل گئے. انہوں نے یہاں پر آ کر میاں صاحب کی خواہش اور ان کی احکامات کے خلاف اس بل کی حمایت پر مجبور کیا آپ لوگوں کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ایگزیکٹلی یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ نے پہلے کہا بلایا گیا، میں نے کہا بلایا نہیں گیا، گئے وہاں. بلانا اور ہوتا ہے، اور یہاں سے 8-10 لوگ گئے جہاں لندن. تک میں جانتا ہوں لندن کے پروٹوکول سر کسی کی مرضی کے بغیر، میاں صاحب اپنی مرضی کے بغیر کسی سے نہیں ملتے. تو جاؤ مل کے بخاتے. اچھا چلو میری بات تو سن لینا، میں ایک رائے دے رہا ہوں، آپ اپنی رائے نہ خبر دینا سر، رائے کی نہ رائے نہ کریں. میں اپنی انفارمیشن کے مطابق بات کر رہا ہوں. میں یہ اپنی انفارمیشن آپ کے سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ گئے اور وہاں جا کے جو باتیں کی گئیں وہ میڈیا پہ ساری عام ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کی گئی، صرف اس حد تک اس کو رکھا گیا کہ میاں صاحب کی انسٹرکشن. لیٹ می بھی جو ہمارے تک پہنچی بات وہ یہ تھی کہ زیادہ گفتگو نہیں شیئر کی گئی کہ حلف تھا، یہ کہا گیا کہ میاں صاحب کی یہ انسٹرکشنز ہے اس کو فالو کریں. نہیں یہ بات ہاں ان جو لیڈ کر رہے تھے اس وفد کو انہوں نے یہ بات کی اور پارلیمانی کمیٹی میں بھی یہ بات کہی، مگر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں اکثریت نے یہ کہا کہ جب تک نواز شریف صاحب خود ہمیں نہ کہیں ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے، اور یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. اور بعد میں یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ میاں صاحب نے یہ طریقہ کار نہیں بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قانونی جو طریقہ کار ہے، اسمبلی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق چلا جائے اور پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اب یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں پھر میں سمجھنے کے لیے اپنی سمجھ کے لیے کہ یہ 7 لوگوں نے میاں صاحب نے کہا کچھ اور کیا کچھ اور پارٹی نے کچھ نہیں کیا. نہیں میں نے جو آپ کو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اب آپ جو بھی اس میں سے نکالنا چاہیں. آپ میری بات مجھے ذرا سمجھائیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ صاحب جن کو آپ سارے قائد مانتے میں ہیں، 2 ٹوک آپ کو کہتا ہوں، ایک سیکنڈ، ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا، ان کی مرضی کے خلاف 7 لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ان کے احکامات کے خلاف ووٹ ڈلوا دیے. پارٹی نے کچھ نہیں کہا، نواز شریف صاحب نے کچھ نہیں کہا، مریم بی بی صرف اپنی صفائیاں دیتی نہیں اگلے 3 دنوں تک، ہوا کچھ نہیں. اور آج آپ اتنے 2 سال کے بعد آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اس وقت بھی کہا تھا. آپ اکلے ہی سر نا تسی. نہیں اگر میں اس وقت غلط کہہ رہا تھا آج سے 2 سال پہلے بقول آپ کے، تو میری بات کو کسی نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بھی آپ دوسرا سائڈ یہ بھی سنوا دیں. آپ اکیلے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. یار میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر اکثریت نے یہ بات کی تھی. کسی چیز موقف سے اختلاف رکھنا کچھ اور چیز ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں میں موقف کے اختلاف کی بات نہیں. کئی دفعہ آپ کو پارٹی آ کے کوئی فیصلہ دے گی اور آپ کہیں گے میں ایگری تو نہیں کرتا، پارٹی کا فیصلہ میں ووٹ ڈال دیتا ہوں. ایک طریقہ ہی ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کا فیصلہ یہ نہیں تھا، یہ دوسری بات ہے. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے احکامات کو مٹی کی ٹوکری میں ڈال دیا ان لوگوں نے. ایک تو اوپر آپ نے پیٹرول جو چھڑکنا ہے نا وہ نہ چھڑکے، پہلے میری بات سن لیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تسی خود کو حملہ آور بن کے آپ پہ آئے ہو. منو کہہ رہا ہوں میں پیٹرول نہ چھڑکنا. اچھا مینوں تسی بلایا، تسی مینوں بلاندے تے میں آیا، میں ویسے تے نہیں آیا تیرے کول. میں یہ کہہ رہا کہ گل میں تانوں کہی کہندے کیڑی کہ میاں صاحب کے آرڈر کو کیا کچھ. او بھائی میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، یہ بات کلیئر ہے. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے کہ پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں یہ بات جب آئی
تو اس میں اکثریت نے یہ بات اختلاف رائے کہی ہے پھر بھی ٹھیک مان لیا. اور اس کے بعد یہ فیصلہ انہوں نے جب کر لیا جو پارٹی کو کمان کر رہے تھے اس وقت لوگ, تو پھر جماعت نے اصل بات اس پہ تو اختلاف ہی نہیں, اختلاف اس بات پہ اختلاف ہی نہیں ہے, سوال اس بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا یہ حکم ہی نہیں تھا. نواز شریف صاحب کا یہ حتمی فیصلہ نہیں تھا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں. وسیم بادامی صاحب ذرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. خالی ایک یہ بات کوئی کیسے مان لے گا سر پلیز یہ بات کوئی کیسے مان لے کہ مسلم لیگ نون میں, مسلم لیگ نون جہاں نون کا مطلب نواز شریف ہے, وہاں اتنا بڑا فیصلہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے برخلاف ہو گیا. مطلب یہ بات کیسے مان سکتا ہے کوئی؟ مان لینا, وہ کہہ رہے ہیں. میں نہیں مان سکتا, میں اپنے آپ کو آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے. وہ لطیفہ یہاں ریپیٹ کرنا بند ہے. آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, 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 کیونکہ پچھلے 2 سال سے ہم نے بڑے لوگوں سے کہا جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اصول کی بات ہونی چاہیے, آئین اور قانون, کہ یار پھر آپ نے ووٹ کیوں ڈال دیا؟ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. آج تک یہاں شاہد خاقان عباسی صاحب آ کے بیٹھے ہیں, آپ کے مخالف چھوڑتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کے کیمپ کے ہیں سب لوگ آ کے بیٹھے, سب نے اون کیا یہ پارٹی کا فیصلہ. اس کو پبلک میں ہم اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے. آپ پہلے آدمی جو کہہ رہے آ کے یہ پارٹی کا نہیں 8 لوگوں کا فیصلہ تھا, انہوں نے جھوٹ بولا آ کے پارلیمانی پارٹی میں, پارلیمانی پارٹی سے جھوٹا فیصلہ کروایا, ایک ووٹ ہم سے کاشف صاحب میری بات گناہ کروایا, میری بات سنیں, پہلے میری بات سنیں. اچھا تو یہ گناہ کیتا سی. اچھا میری اچھا آپ کو پتا تھا کہ یہ صاحب کا فیصلہ ہے. ایک سیکنڈ کاشف, اب جو آپ نے پروگرام جس طرح چلانا نا اس طرح تو چلا رہے ہیں, مگر میری بات تو سنیں نا. آپ یہ جو لاٹھی آنک رہے ہیں, میں صرف تانوں دس ہے کہ تسی کی. اچھا میری بھی گل سنو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کاشف, جماعتوں کے اندر مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, نمبر 1. دوسرا مجھے آپ یہ ایک سیکنڈ یار, رائے کی بحث ہی نہیں ہے. اور یار بات تو سر ایک سیکنڈ, پہلے مسئلہ مدعا حل کر لو. آپ کی بات نہیں سنوں گا, بات رائے کی تو ہے ہی نہیں. آپ کی تقریر میں نے سن لی, میری عرض سن لیں, آپ میری عرض سن لیں, گزارش ہے آپ سے. میں آپ سے جو گزارش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ سمجھ جائیں کہ ایک لمحے کے لیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا جماعت میں, میں بھی شامل ہوں, سب شامل ہیں گناہ میں. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ پھر بھی یہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہی رہا, پھر بھی اگر یہ سکم دور ہونے کے بعد بھی یہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہی رہا, ایکسٹینشن کون دینے والا ہے؟ پرائم منسٹر. پرائم منسٹر چاہتے تو یہ ایکسٹینشن نہ دیتے, یہ فیصلہ ان کا ہے. ایدا تسی کتھوں آئے ہو؟ میں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تسی پینترا بدلیا پر بدلیا کیوں ہے؟ منو خالی خالی ایک جملہ میں کہہ دوں, 2 جملے. کمال یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے ووٹ دے دیا اس فیصلے کا. مجھے نہیں دینا چاہیے تھا, مجھے پتا تھا نواز شریف کا فیصلہ نہیں ہے. او گناہ کرنا چاہ رہے تھے اس ٹائم وسیم, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو 7-8 لوگ غلط بیان ہی کر رہے تھے. اور سر یہ گناہ کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے گناہ کرنا تھا, کر دیا. میں نے گناہ کر لیا مگر شامل نہیں کیا, یہ کلیئر ہے. وہ اسمبلی چ ہوندے نا تو انہیں بھی گناہ کرنا سی, اے رولا ہے. نواز شریف پاکستان ہوتے تو یہ نہیں ہونا تھا, مریم نواز شریف اسمبلی ممبر ہوتی تو یہ نہیں ہونا تھا. ایک اور شو کاز نوٹس ہو جانا, یہ بتا دوں میں آپ کو. جاوید صاحب کاشف دی صلاح یہی ہے. نہیں تہاڈی اپنی صلاح, میں نے سمجھ نہیں آ رہی جاواں کتے. وہ کہہ رہے ہیں میں کیا بریک لے لوں, ٹائم ہو گیا کیونکہ منو تھوڑا جا سا لینا سے ٹائم چاہیے. میں نے سمجھ نہیں آ رہی, میں تو سوچ رہا سی میں نے یہ بھی بات کرنی ہے, میں نے یہی بات کرنی ہے. منو تو اتھی پھسا لیا کہ نواز شریف تک کیا کچھ اور سی, آ کے کر کچھ اور کہنے. منو تو یہی سمجھ نہیں آ رہی. میں تو اس بات میں وسیم پھنس گیا ہوں آ کے کہ یہ لوگ تو نواز شریف کی بات بھی نہیں مانتے. پھنس گیا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو ان کو تو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. وہ پھر بھی خواجہ آصف کے ساتھ کھڑے ہو گئے, حالانکہ پتا تھا وہ غلط بیان ہی کر رہے ہیں. یہ خود کو یہ تو کو ہو گیا ہے پارٹی کے اندر. آپ میں کراچی میں بیٹھا ہوا حیران ہو رہا ہوں, آپ وہاں حیران ہو اسلام آباد میں. مجھے یقین ہے اس ٹائم لندن میں بیٹھا بھی کوئی حیران ہو رہا ہوگا. یہ کی کہہ رہے ہیں. اچھا ہاں, ویسے میاں صاحب نے بھی کبھی اس کی تردید نہیں کی ہے. بائی دا وے لگتا ہے میاں صاحب نے بھی کہا ہوگا کہ میں نے تردید کی ہے, سارے میرے خلاف ہو گئے تو پارٹی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. اتنے کمزور ہو گئے میاں صاحب. جو برہم ہے وہ رہے گا, برہم رکھنے کے لیے. اللہ اکبر, یہ کیا ہو گیا مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی کھڑے ہو کے اپنی پارٹی کے لیڈر کو
ویٹو کر سکتا ہے. 7 لوگوں نے نواز شریف صاحب کو ویٹو نہیں کیا, ویٹو نہیں کیا, وہ یہ نہیں کہہ بدامی صاحب ان کی رائے سے ایگری. وسیم بدامی اور صاحب پھر ویٹو کر دیا نا. اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھا ہوں. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کیونکہ بھائی جان کاشف عباسی اور سوال پوچھ لینا ہوتی غلطی کی کرم ہے. کوئی اور ہوتا کہتے واہ میاں صاحب ایک آپ ہیں اور ایک مریم بی بی اور ایک میاں صاحب, یہ تینوں تھے جنہوں نے گناہ نہیں کیا, یہ باقی سارے کے سارے گناہ گار ہیں. بندہ پوچھے گا کہ بھائی جی پھر یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ میاں صاحب کی بات نہیں مانتے, یہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو وہ ان کی بات نہیں مانتے یا پھر وہ ان کے حکم کے مطابق چلیں, یہی دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتا ہے. نہیں لینا میرے ہمت نہیں ہے کہ میں وقفہ لیتے وقفے والا. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب لنڈن سے آرڈر دیتے, پاکستان میں مانا نہیں جاتا, پاکستان میں ان کو, وہ لنڈن میں ہوتے ہیں, ان کو پاکستان میں ویکسین بھی لگ جاتی ہے. ایک عجیب کام ہو رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ. یہ میاں جو ہے نا ان کے ستارے کو گردش میں لگ رہے ہیں. ایک میاں صاحب نو شو کاز ہو گیا, دوسرے میاں صاحب نو ویکسین لگ گئی لنڈن بہ کے. ایک پرابلم ہے. شہباز شریف صاحب کو پتا تھا کہ یہ گناہ ہونے جا رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب بالکل وہ اس گناہ میں ملوث تھے. آپ ان کی نظر میں گناہ نہیں ہوگا, وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک میں ویسے اور بتاؤں, آپ بار بار جو سوال کر رہے ہیں نا, کاش مجھے یہ بتائیں کہ یہ بار بار جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو درست ہے کہ ایک آئینی حکم تھا جس کو ڈسکس پہلی دفعہ کور نہیں کر سکو گے, کہہ گئے نہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کرو, جو تسی کرنا چاہ رہے ہو تسی کر رہے ہو, میں تو کچھ نہیں کرنا چاہ رہا. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, جو میں کہنا چاہتا ہوں مجھے تو کہنے دیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آئینی حکم تھا, پہلی دفعہ اسمبلی میں اور پہلی دفعہ کورٹ میں بھی یہ ڈسکس ہوا. اس کے بعد جب یہ اختیار پرائم منسٹر کا جو تھا ان کو مل گیا, اگر وہ چاہتے تو ایکسٹینشن دے دیتے, اگر نہ چاہتے تو روک دیتے. کسی نے ان کو زبردستی تھوڑی کروائی تھی. یا مسلم لیگ کی حمایت اس بل کی کرنے کے بعد یہ لازم نہیں تھا کہ ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے. آپ عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, اس کی توثیق کرنی ہے, اس میں جو حکم ہے وہ دور کرنا ہے. اس کے بعد جو مدت وہ ہے, کیونکہ وہ ڈیفائنڈ نہیں تھی مدت, تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. یہ بھی غلط ہے, یہ کہا تھا عدالت نے. اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تھی. قانون سائلنٹ ہے, قانون بنا. میں عدالت میں تھا, قانون کا عدالت کا فیصلہ یہ تھا کہ قانون سائلنٹ ہے, قانون بنا. وہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک حکم تھا جس کو دور کیا گیا. اب آ جائیں, یہ اب آپ کہہ دیں یا علی نواز کہہ دیں یا وسیم بدامی صاحب مجھے بتا دیں کہ کیا یہ پاور پھر پرائم منسٹر کے پاس چلی گئی یا یہ پاور اسمبلی کے پاس آ گئی؟ یہ پاور پرائم منسٹر کے پاس گئی, اور اگر وہ چاہتے تو ایکسٹینشن نہ دیتے, اگر وہ چاہتے تو اب بھی باتیں ہو رہی ہیں نا چیئرمین نیب کے حوالے سے. تو کیا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ حالانکہ قانونی ضرورت ہے, مگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن ہم نے پہلے دے دی تھی, اس کے بعد کورٹ میں گئے تھے. ہم تو پہلے دے چکے تھے نا, کورٹ نے بلایا تھا, آپ گئے نہیں تھے. اچھا کورٹ نے بلایا تھا کاشف بھائی, کورٹ نے بلایا تھا, انہوں نے کہا یہ چیز, تو آپ پھر یہ پاور نہ جانے دیتے, آپ دے دیتے ووٹ کو عزت. اچھا آپ دے دیتے نا یار. کمال کیا سوچتی ہے آپ کی کہ آپ نے اپنے نواز شریف کو بھی ویٹو کیا, شہباز شریف کو بھی ویٹو کیا, نواز شریف کی رائے کو بھی نہیں مانا. کیا ریزن کیا؟ ہم تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. جی پلیز. جس دن اگلے دن ووٹ ہونا تھا, رات کو 12 بجے تک پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی میٹنگ تھی. 3 لوگ دونوں سائڈوں سے موجود تھے. پیپلز پارٹی نے کہا جی امینڈمنٹس کے بغیر تو ہماری سی نے فیصلہ کر دیا, امینڈمنٹس کے بغیر اس کو نہیں پاس ہوگا. اب نون لیگ مشکل میں پڑ گئی, کیونکہ نون لیگ کی طرف سے شہباز صاحب کا کہ انکنڈیشنل کریں گے, ہمیں تو کوئی نہ امینڈمنٹس ہے تو نہ ہماری کوئی شرط ہے اس میں. جب پیپلز پارٹی اٹھ کے چلی گئی تو نون نے کہا اب کیا کریں. آپ کے جو 3 دوست بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی یہ کام کرتے ہیں, صبح 8:30-9 بجے پارلیمنٹ میں ملتے ہیں, اگر یہ اپنی موقف سے پیچھے نہ ہٹے پھر ہمیں بھی صبح کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو پارلیمنٹ میں پھر پارلیمانی پارٹی ہے جو چیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے. تو سویرے 8:30 بجے ان کا بھی اب سافٹ ویئر اپلوڈ ہو گیا. انہوں نے بھی کہا جی بغیر امینڈمنٹس کے کسی کنڈیشن کے بغیر ہم, انہیں امینڈمنٹس نوید قمر صاحب نے کھڑے ہو کے واپس نہیں, اور اناؤنس پہلے کر دیا کہ ہم بغیر امینڈمنٹس کے کریں گے. تو یہ بھی ہے کہ رات تک بھی نون بغیر امینڈمنٹس کے, پیپلز پارٹی امینڈمنٹس کے ساتھ, اور صبح دونوں بغیر اس کے. یہ توشہ خانہ کا ایک کیس, ایک اور بحث شروع ہو گئی. مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک سوال پوچھا, میں کہوں تسی بلائے ہو تو خالی چائے پی کے میں یہ کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں تھی, چائے پی کے بغیر واپس نہ چلے. اور سنائے جب مریم بی بی سے سوال ہوا پہلے کہ جب لطیفہ کوئی اور بات نہ کرے.
اچھا تسی انہاں نوں بچان واسطے وچ آنا چاہتے ہو, چلو ٹھیک, مہربانی. وہ بھی خوش رہے, چلو شکر ہے, میری جان چھڈو, کسی اور نوں پڑھو. سنائیے گا جی. توشہ خانہ کیس میں حکومت نے انکار کر دیا ہے, جبکہ آپ لوگوں کے اوپر اسی حوالے سے کیس بنے ہیں. یہ بھاشن سنتے سنتے قوم کے کان پک گئے. عمران خان صاحب کے اپنے فرمان تھے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ وزیر اعظم سے شروع ہوتی ہے. طاقتور ہے اس کو قانون کے نیچے لانا ہے, قانون جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہے. اور جب اپنی چوری کی بات آئی, آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں حساب نہیں دوں گا. یہ آپ کا ذاتی مال تو نہیں ہے, نہ آپ کا خاندانی مال. دو وزیر اعظم اور ایک صدر کے اوپر ریفرنس دائر ہو چکا ہے توشہ خانہ کا. آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے, جیسے ٹھیک کہا انہوں نے, کہ جو بھی احتساب ہے وہ وزیر اعظم یا ٹاپ سے شروع ہوتا. آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ توشہ خانہ میں آپ کے پاس کیا دیا گیا, کیا ہے, کدھر گیا, کس کے پاس؟ زبردست. پہلے اتنا سارا سنا, اس پہ تھوڑی بات کر لیتے, پھر سارا ٹائم تو 33 منٹ نکل گئے. ہو گیا ہے نا. نہیں اپنی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کورٹ کے باہر کھڑا ہو کے کہ میں اس گناہ یا اس جرم میں شامل نہیں تھی. تو وہ کہہ رہی ہیں یہ ہے صحیح لائن, یہ چاہیے تھی نواز شریف کو کورٹ میں کہنا اور یہی شہباز شریف کو, تو ان پہ تو کوئی سزا ہوتی نہیں. نواز شریف بھی کہہ دیتے کورٹ میں کھڑے ہو کے, سپریم کورٹ میں جب ان سے پوچھ رہے تھے کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے, جب پاور میں تھے, آپ کے بچوں نے اتنی جائیداد, وہ کہہ دیتے اس ٹائم پہ میں ان کا والد ہی نہیں تھا, تو بات ہی ختم ہو جاتی. شہباز شریف سے ہائی کورٹ میں کہا جاتا, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں سوری, چلیں میں اس کو واپس لے لیتا ہوں. بات کرنے کا بات نہ کریں. اچھا کاشف بھائی بات اور کرنے کا, یہ کیا بات ہوئی؟ جڑ نہیں رہا. نہیں میں بات مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ جو سوال آپ سے پوچھا, ٹھیک ہے آپ نے رجسٹر ہو گیا, معذرت کریں اس پہ. یہ معذرت کی بات نہیں, اچھا میں کہہ واپس لے لیا نا میں نے الفاظ, آگے چلتے ہیں نا, حذف بھی کر دیا, واپس بھی لے. ٹھیک ہے, بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی باتیں کرنے والی, آپ ساری پارٹی کو رن کر رہی ہیں یہاں, اور یہاں کھڑے ہو کے تم اس جرم کے شریک نہیں تھی. یہ کیا گڈ کو بیڈ کو کھیل رہے ہیں, شریک سب تھے. اچھا اب نہیں, یہ تھینک یو ویری مچ, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. آپ بتائیں اپنے سوال کا جواب. اب توشہ خانہ پہ آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کی, سب سے زیادہ یہ جو پلیڈ کرتا ہے ٹرانسپیرنسی, وہ طریقے انصاف کرتی ہے. ہم کس طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ابھی پاور میں بھی نہیں آئے تھے اور پرائم منسٹر نے کہا سارے مین لیڈرز اپنی ویب سائٹ پہ اپنی ساری اچھی باتیں کرتے تھے, یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ اسی پہ آ رہا ہوں, سنتے جائیں. اب ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے, جو کرول ریالٹی ہے, میں اس پہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں, جو کرول ریالٹی ہے وہ ہمیں یہ باؤنڈ کر رہی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو پورا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو, وہ آپ نہیں بتا سکتے. اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ساری عمر جو ہماری کمپین رہی ہے, جو ہم نے پلیڈ کیا, یہ کرول ریالٹی ہے. اس سے بھی میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. حبارہ بسٹرڈ یاد, عمران خان صاحب بھی پوچھا کرتے تھے یہ کیا کیا لیتے رہے ہو, اسی مثال دے رہا ہوں. حبارہ بسٹرڈ یاد ہے, اس پہ سپریم کورٹ ہے, ہم نے کہا کہ حبارہ بسٹرڈ کے یہاں نہیں ہونے چاہیے. سارے ہائی کورٹ, ساری حکومتیں آپ سمیت وہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, سر لمبی گفتگو ہے, مجھے بتائیں آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے جب سپریم کورٹ, ہم کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے, ایسی سپیشی یہ ختم ہو رہی ہے دنیا کے اندر, ہم نے کے پی میں اس پہ بین لگا دیا, گورنمنٹ چلے گئی, انہوں نے کہا انٹرنیشنلی ہمارے کچھ مسائل ہیں. اگلے دن دبئی میں اخبار خبر چھپی سی کہ آپ کی ورک فورس آدھی کر رہے ہیں ہم, اس کے بعد پھر ساری صوبائی حکومتیں چلی گئی. مہربانی آپ کی وفات سمیت مسائل ہیں, کرول ریالٹی ہے. وہ کہتے ہیں برادر ملک ہمیں کہ آپ نے ہماری اس طرح کی جو چیزیں ہم گفٹ دیتے ہیں, جو اس طرح کے, ایسا کیڑا گفٹ دے رہے ہیں جڑے تسی دس. اب یہ آپ سوال بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بتا نہیں پا رہے, تو کاشف بھائی آپ کا سوال ٹھیک ہے. آصف زرداری, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنس کو دائرہ اگر آپ نہیں بتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے پارٹی میں ایک بات کی ہے اور میں نے ان کو یہ کہا ہے, سمپل سی بات ہے کہ ہم اس آرگومنٹ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. کاشف بھائی سمپل سی بات ہے, کیونکہ ہم اسے پلیڈ کرتے ہیں, کوئی طریقہ کار نکالا جائے, اس طریقہ کار میں آپ نام ڈسکلوز نہ کریں, آپ کنٹری ڈسکلوز نہ کریں, پر وہ ساری کی ساری جو لسٹ ہے, جس کو بھی ملے ہیں وہ گفٹ, جو بھی اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. یہ کب تک آئے گا؟ میں نے تو پوری بات کی, ابھی جب بھی اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. لوگوں نے رکھے بھی ہیں, ناٹ ایٹ آل, مجھے اس چیز کا واقعی یہ نہیں ہے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گفٹ ہیں وہ رکھے ہیں, رکھے ہوں گے, نہیں رکھے ہوں گے, جب انفارمیشن باہر نہیں آ رہی کاشف بھائی, تو میں آپ کو کس طرح گیس ورک کر سکتا ہوں؟ مدامی صاحب, پھر مدعا مسئلہ یہ ہے, پھر وہی بات آ گئی کہ اپوزیشن میں ٹرانسپیرنسی, شفافیت, 3 لوگوں کے خلاف, آصف زرداری, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنسز دائر ہیں. کس بنیاد پہ ریفرنس کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ کس ملک نے کیا دیا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اور سر گزارش یہ کہ جب خود یہ کہا جا رہا ہے علی نواز اعوان صاحب کی طرف سے
کہ جی وہ 12 بس ٹرکس کی کیس میں دیکھیں کس طریقے سے کس طریقے سے مجبوری ہے, اس کیس میں مجبوری ہے, تو پھر آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ سرکار جب حکومت میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر مجبوریاں ہوتی ہیں, لب کشائی سے گریز کرنا پڑتا ہے. ماضی میں جب حکومتیں انہی مصلیحتوں کی وجہ سے لب کشائی سے گریز کرتی تھی تو آپ کبھی کرپٹ کہتے تھے, کبھی چور, کبھی ڈکیت, کبھی ڈاکو, کبھی قاتل, کبھی غدار, کبھی نہیں کہتے تھے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں اس منصب پر آنے کے بعد طرف مجبوریاں ہوتی ہیں, کبھی موقع پہ خاموش رہنا پڑتا ہے. آپ کی فارن پالیسی کا ایک ایشو ہے. اب کاشف نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اگلے دن وہ نیوز پیپرز میں وہاں کیا لگا ہے, پچھلی گورنمنٹ کے لیے بھی فارن پالیسی کا ایشو تھا نا, تب آپ کہتے تھے سر شرم سے جھک گئے میرے. اس چیز کے اوپر تو نہیں کہہ رہے تھے, پاناما پیپرز خان صاحب تو نہیں لے کے آئے تھے نا. No, but that's besides the point, boss. آپ نے توشہ خانہ پر بھی بہت سیاست کی ہے. میں انفارچونیٹلی مجھے میرا تو خیال تھا خلیفہ دوم کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے نا عمران خان صاحب. یہ سیاست آپ نے اس وقت کی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ فورن ریلیشن کے پیچھے ہم نہیں, اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, کتنے دنوں سے یہ بات چل رہی ہے, کم از کم 2 ہفتے سے یہ بات وسیم پبلک ڈومین میں ہے نا کہ توشہ خانہ کے اوپر آپ جواب دیں. 2 ہفتے میں آپ یہ میکینزم نہیں بتا سکے کسی کو کہ جناب یہ ملا ہے, چلے لسٹ دے دیں, یہ چیزیں ایٹ لیسٹ ہاف ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا کہ جمع یہ چیزیں ہوئی ہیں. جب یہ آئیں گے تو دیکھیں گے ان میں سے گئی کون کون سی, پھر وہ اپنے ریفرنس بنا لیں گے. کم از کم لسٹیں تو بتائیں کہ کیا کیا ہے. بات صرف کاشف بھائی بہت اگر یہ بھی نہیں کرتے, اگر یہ بھی نہیں کرتے تو خالی ایک کام تو لگے ہاتھ تو کر دینا, وہ یہ بتا دیں کہ بھائی جان عمران خان صاحب نے یا ان کے خانوادے میں سے کسی نے یا ان کی کابینہ میں سے کسی نے یہ حرکت نہیں کی نواز شریف زرداری کی طرح کہ 15% یا 50% دے کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھ لیا. یہ حرکت نہیں کی. یہ تو بیان میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے یہی کہا ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا کیا آیا ہے اور یہ بتائیں کس کس نے کیا کیا رکھا ہے. یہ تو بتا سکتے ہیں میاں صاحب. یہ 2 سوالوں کا جواب تو ذرا اپوزیشن کا بھی ایشو ہے نا, 2 چیزیں کم از کم 2 بٹس آف انفارمیشن. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بہت سے تعلقات کی وجہ سے آپ کچھ چیزیں نہیں بتا سکتے. انفارمیشن یہ 2 تو مل سکتی ہے, ہمیں یہ ملا ہے اور یہ رکھ لیا گیا ہے. کاشف آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا, یہی ایک اصول ہے کہ آپ پچھلے ادوار کے لوگوں پر جو تہمت لگاتے تھے, کیا اس وقت جو دوست ممالک تھے وہ ناراض نہیں ہوتے تھے؟ آج آپ کے دوست ممالک ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں بقول آپ کے. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اپنی جماعت کے اندر کہ 4 دن میں 10 دن میں 10 سال میں کم از کم یہ لسٹیں دیں. تو بھائی صاحب آپ کے کیانی صاحب یا باقی صاحب جو جتنے صاحبان ہیں وزراء جو اس میں ملوث ہیں مختلف ایلیگیشن میں, تو کیا 3 سالوں میں کسی ایک کو بھی آپ نے چوک میں لٹکایا ہے کہ جناب یہ آپ نے ایک سیکنڈ پلیز, مگر آپ دوسروں کو ایک لمحے کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ اس کو موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے. آپ میرے سے پہلے کہہ دیتے کہ یہ ڈاکو ہے, چور ہے, مگر یہ نہیں ہوتا. یہ ہماری پارٹی نے ایک سیکنڈ میں 3 لوگوں سے فواد حسن فواد نے جواب دیا تھا سینٹ کے اندر جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا. انہوں نے کہا یہ میں ذرا ایک سوال پوچھ لیتا ہوں, میں ایک سوال پوچھتا ہوں. آج اگر نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہوتے, ان سے پوچھا جا رہا تھا توشہ خانہ میں کیا کیا آپ کو ملا ہے, وہ کہتے جناب نہیں بتا سکتے. عمران خان صاحب نے سن, عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تو آپ پہ پہلا الزام کیا لگتا؟ یہ ڈاکو ہیں. وسیم مدامی صاحب آپ کے خیال میں اگر آج وزیر اعظم نواز شریف لوٹ کے لے گیا, کھا گیا, نواز شریف چوری نہیں کیا بتانے میں ڈرتے ہیں, حل کی طرف آتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے تو اسے پلیڈ کیا ہوا ہے نا. میں نے تو اس کے اوپر اسٹریٹ بات کی آپ سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی حل نکالنا پڑے گا اور ٹائم لائنز دینی پڑیں گی. اس ٹائم لائنز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان کنٹریز اور ان لوگوں کے نام آپ نہ بتائیں, پر یہ ساری کہ توشہ خانہ کے اندر گیا کیا ہے, اس رجسٹر ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور کس کس نے کس طرح وہ رکھیں, اس کے پیسے جمع کرائیں کہ نہیں رکھیں. کیا جواب کیا ملا آپ کو؟ میں نے کہا یہ بنائیں, میں نے یہ کہا نہیں, میں نے کہا آپ نے ہوا میں کہا اکیلے کمرے میں, میں نے اپنے انفارمیشن والوں کو کہا, میں نے بات کی ہے, آپ نے کہا بنائیں, وہ بنائیں گے, خالی عوام کو بنائیں گے. انہوں نے بالکل ٹھیک بات, انہوں نے کہا یہ بالکل بات کرتے ہیں. شہباز نے مجھے فواد نے یہ مجھے کہا. کون سا شہباز؟ اچھا ہمارے وہ کہتے ہیں شہباز شریف نے مشورہ کر رہا ہے.
ये वासिफ भाई। अब वो शहबाज गिल का कह रहे हैं खुदा का खौफ करें यार, नहीं वो इन्फॉर्मेशन उसका कमाल करते हैं यार। इस पार्ट ऑफ पीएम हाउस की यार इंफॉर्मेशन टीम वो किसी जिम्मेदार बंदे को आप पूछ के आते तो फिर तो मैं आप नवाज शरीफ को जिम्मेदार नहीं समझते, आप मुझे शहबाज गिल की बात कर रहे हैं। अच्छा आप कहते हैं अगर मेरी गल सुनो, वही ठीक ने मेरी पायन ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਅਲੀਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਬਣੇ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਤਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੈਵਲ मतलब शहबाज गिल ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਮਝਦਾ, ਮगर मैं मजबूर हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये बात आपने जब कही, क्या ये पार्टी के अंदर इस वक्त ये सोच नहीं कि इसका जवाब देना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल, मैं ये आपके साथ किसी और ने ये शिकवा किया है या ये शेयर किया है कंसर्न कि यार लोग सवाल पूछ रहे हैं? यार कमाल करते हैं, खुद सवाल पूछ रहा हूँ, इमरान खान साहब को खुद ये बात करनी चाहिए, कमाल करते हैं आप यार। आई एग्री विद हिम कि भाई मैं खुद कह रहा हूँ कि हम ये प्लीड करते रहे हैं, अभी जिंदा है, मैं इससे कैसे पीछे हो सकता हूँ? काशिफ आप मुझे छोड़ेंगे कि मैं इस चीज से पीछे हो जाऊं? आप मुझे कहेंगे ये क्लिप चल रहा है, ये चल रहा है, उस वक्त तोशा खाना आया था, आपने क्या कहा, दोबारा बस स्टडी आया था, आपने कहा, आज आप इसके पीछे कैसे छुप रहे? हमें इसका हल देना है, हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन यार कोई हल बना रहे दो हफ्ते में मैं देखिए आई एग्री, इसका ना कानून बनाने की कोई जरूरत है ना हल सोचने की। नहीं ये भाईजान उन्होंने खुद इनके फवाद हसन फवाद ने सेनेट के अंदर रिप्लाई है, कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा कि ये हुकूमत का सीक्रेट है, ये हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, 2017 में फवाद हसन फवाद कह रहा है। यार मेरी बात सुने, ये मैं नहीं कह रहा। और उसके ऊपर वजह क्या है, एक सवाल कर दिया गया था सेनेट के अंदर, जो अब लिस्ट सारी बताएं कि क्या क्या हुआ है, तब ये हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा यार अगर ये इतना एक सेकंड, अगर ये इतना बड़ा सीक्रेट है तो ये दो वजीर आजम और एक सदर के खिलाफ रेफरेंस कैसे बन गए? एक चीज है, गिफ्ट्स होते हैं, मैं बाहर गया, मुझे गिफ्ट मिला, एक स्टेट गिफ्ट मिला, एक स्टेट गिफ्ट बना भी लिया। आपको पता है जब मुशर्रफ आया था, उसकी दौर की कोई चीज भी लिस्टेड नहीं है। मुशर्रफ साहब ने कहा था ये क्या चीज है, ये तो होनी नहीं चाहिए। आपको पता है कि जो उस वक्त सदर वजीर आजम थे शौकत, उन्होंने शौकत अजीज, उनकी अगर आप लिस्ट देख रहे हैं, वो जो 2 साल जब तक उन्होंने नहीं कहा था, परेशान हो जाएंगे क्या क्या हुआ तोशा खाना के साथ। हम यही तो कह रहे हैं, इसका कोई हल निकालना है, वरना ये सवाल उठते रहेंगे। साहब बिल्कुल ठीक बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेफरेंस अगर ये सीक्रेट है तो ये रेफरेंसेस कैसे बने हैं यार, मुझे तो ये समझ नहीं। और ये सही कह रहे हैं आप, ये सवाल बड़ा वैलिड है, और ये अपनी नौयत का पाकिस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल रेफरेंस इसलिए है, इसलिए कि मेरी नॉलेज में ये वाहिद रेफरेंस है कि जिसमें एक रेफरेंस में 3 इतने हाई प्रोफाइल लोग जो है वो एक ही रेफरेंस में है शामिल है। इतना बड़ा ये रेफरेंस है। और ये जो बात कर रहे हैं फवाद ने बिल्कुल ये चीज, इस चीज की इस्तदा की थी, मतलब बाकायदा ऑन रिकॉर्ड की थी। लेकिन भाई पीटीआई को तो हम पीटीआई के बयानात के तनाजुर में तोलेंगे ना। कहते हैं कि भाई ये लोग गलत हैं और हम सही। ठीक, मैं ब्रेक ले लूं, इजाजत है तो मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक बाद डेवलपमेंट फंड अगर नहीं मिले तो मैं हार जाऊंगा। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। लेकिन जो असल बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है, और पंजाब में लोग बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने। बदामी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करेगी, डेवलपमेंट फंड मैटर नहीं करते, तो पंजाब की परफॉर्मेंस फिर ना ही समझिए। हाँ देखिए ना, मतलब मेरा ख्याल है इस वक्त अपोजिशन जमातों की, नून लीग की सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मनसब पे रहें अपने। गुज़ार साहब 5 साल पूरे कर लें बस। हाँ बिल्कुल, किसी भी तरीके से। एंड इट मेक्स ऑल द सेंस कि सही बात है, आखिर में नेट रिजल्ट काउंट किया जाता है। ये जो तब्दीलियां वगैरह है ये खबर बनाती है, लेकिन वैसे हाँ ये बात सही है। लेकिन हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, एक तो ये कि इन तब्दीलियों की वजह से भी परफॉर्मेंस खराब तो होती है ना, और परफॉर्मेंस खराब होती है इस वजह से बार बार तब्दीलियां कर रहे होते हैं। इन सब का आपस में एक ताल्लुक है, और नेट रिजल्ट पंजाब में परफॉर्मेंस, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो है ही ना, और इसका बड़ा नुकसान होगा सियासी तौर पर। मुझे याद है एक दफा जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, पंजाब में MPS की मीटिंग थी, ये 2008 से 13 के दरमियान। किसी ने कहा सर डेवलपमेंट फंड्स, उन्होंने कहा अगर कम करने से कोई जितना होता तो परवेज इलाही जी चल रहा। आपको याद होगा ये बड़ा तारीखी जुमला था उनका। जी जी। आप तो फिर बड़े खुश होंगे अगर परफॉर्मेंस से ही फैसला होना। नहीं, बात तो ये ठीक है, परफॉर्मेंस गवर्नेंस ये चीज़ें काउंट तो होती हैं, और इससे बड़ी जो चीज़ है काशिफ अब्बासी साहब, यकीन जाने कि लोगों के हाथ पाँव को लग गए हैं।
زمین پہ لوگ لیٹ گئے ہیں جس مہنگائی سے اور اگلے 2-3 ماہ جو آنے والے ہیں، یہ 3 سالوں میں جتنی مہنگائی انہوں نے کی ہے اگلے 3 ماہ میں اتنی اس سے 4 گنا زیادہ ہو جانی ہے. جو ان کے ارادے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، ڈالر کا اونچی اڑان، یہ پیٹرول کے ریٹس، یہ ساری چیزیں ملا کے اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں کو ڈریس نہ کیے، میں یہ کہنے کے حق میں تو کہتا ہوں پورے 5 سال کرنے چاہیے ان کو، لوگوں کو بھی پتا چلے اور لانے والوں کو بھی پتا چلے، باقی رہے گی بھی. مگر خدا نہ خواستہ، جو میں یہ خدا نہ خواستہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ بھوک سے کہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو. جاوید لطیف صاحب یہ حالات بن گئے، پکچر ایک ایسی کھینچتے ہیں جیسے ان کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی. میں اور بات کروں جو بدامی نے بات کی ہے، نہیں آپ کی میں بھی نواز شریف کے کلپ چلائے نا، وہ جو خود ٹی وی پہ آگے کہتے تھے اور ساگدار کہتے تھے مرغی کھا لو ماش کی دال نہ کھاؤ، ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ سب پتا نا آپ کو. میں اور بات دیکھ نا پھر آپ پکچر تو ٹھیک ہے، بدامی نے جو بات کی نا، جو چینجز ہیں وہ کس کے لیے کی جاتی ہیں اور بہتری لائے جائے. اور اس چیز سے میں اتفاق کرتا ہوں، کوئی میٹر نہیں کرے گا 5 سال گزرنے کے بعد. دنیا کی ایک سٹڈی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ آپ کے مین الیکشنز کی بات کرو، ناٹ لوکل گورنمنٹ، مین الیکشن میں 10% سے 15% تک کاؤنٹ کرتا ہے. باقی اس وقت کی جو ویو ہوتی ہے، جو اس وقت مین آپ نے 5 سال کی حکومت دیکھیں، حکومت کی پارٹی کو اپنا انکمبنسی فیکٹر بہت امپورٹنٹ، بہت کیوں ووٹ ڈالا لوگوں نے ان کو، سینٹر پنجاب جیت گئے. نہیں تو آپ پرویز الہی کو کیوں نہیں ڈالا؟ پرویز الہی کو کیوں نہیں ڈالا؟ ٹھیک ہے، ویسے تو یہ آپ کی بات نہیں ٹھیک ہے کاشف بھائی. اچھا ایک منٹ جاوید بھائی ڈالا تھا ویسے. اچھا ایک سیکنڈ، I have to close the program. ووٹ ڈالا تھا، ان کی حکومت نہیں بن رہی تھی، پرویز الہی کے بندے توڑ کے حکومت. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.